أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ ترجمہ: اور جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑی دولت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے ان تمام کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ اس آیت کریمہ کے تحت 5 باتیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1 ما قبل سے ربط، نمبر 2 اتلو ما اوحی الیک من الکتاب میں کتاب سے کیا مراد ہے، نمبر 3 اقیم الصلاۃ سے کیا مراد ہے، نمبر 4 فحشاء اور منکر کے لغوی معنی، نمبر 5 ذکر اللہ سے کیا مراد ہے۔ پہلی بات ما قبل سے ربط۔ ما قبل والی آیت میں توحید کا ذکر تھا کہ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا، لیکن انہوں نے شرک کیا اور وہ ہلاک ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ دوسری بات اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب میں اتلو فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر ہے کہ آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اتلو سے خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، لیکن مراد آپ کی امت ہے۔ اس پر قرآن کریم کی آیت ان الذین یتلون کتاب اللہ صراحتاً دلالت کر رہی ہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، الکتاب میں الف لام عہد ذہنی کا ہے، اور الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اور لوگوں کو قرآن کریم سنائیے تاکہ قرآن کریم کی مسلسل تبلیغ ہو سکے، اور قرآن کریم کے ذریعے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہو، اور قرآن کریم اصول دین، احکام شریعت، مکارم اخلاق اور محاسن آداب کی راہ دکھلانے والا ہے۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کس طرح کرے تو اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلی قسم کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرے تو یہ ادنا درجہ ہے، اور دوسری قسم اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرے اور معانی کو بھی سمجھے تو یہ اوسط درجہ ہے، اور تیسری قسم اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرے اور معانی کو بھی سمجھے اور اس پر عمل بھی کرے تو یہ اعلیٰ درجے کی تلاوت کا حق ہے۔ حوالہ معارف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 113۔ تیسری بات اقیم الصلاۃ سے کیا مراد ہے۔ اقیم الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ لفظ صلاۃ کے مختلف معنی آتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، رحمت کے بھی آتے ہیں، تسبیح کے بھی آتے ہیں، استغفار کے بھی آتے ہیں، اور نماز کے بھی آتے ہیں۔ یہاں لفظ صلاۃ سے مراد صاحب جلالین علامہ محمد جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ نے نماز لیا ہے، اور صلاۃ سے صرف مطلق نماز مراد نہیں بلکہ وہ نماز مراد ہے جو شرعاً صحیح ہو، عند اللہ قابل قبول ہو، اور نماز میں خشوع و خضوع ہو، اور نماز کی شرط ہے کہ کپڑوں کا پاک صاف ہونا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ نمازی کے کپڑوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ جس طرح نمازی کے کپڑوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے
اسی طرح نمازی کا باطنی لباس یعنی لباس تقوی کا بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور نمازی کا قلب گندگیوں، نجاستوں اور گناہوں سے پاک صاف ہو، کہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے کھڑا ہو تو دربار خداوندی میں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہو تو دل سے یہ سمجھتا ہو کہ میں دربار خداوندی میں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں۔ پس جو شخص نماز کی حقیقت کو اور اپنے مقام کو سمجھ لے گا تو وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد گناہوں کی طرف، گندگیوں کی طرف جانے سے ایسا ہی نفرت کرے گا جیسا کہ ایک عاقل آدمی بادشاہ کے محل سے نکلنے کے بعد بیت الخلا، گندگیوں، نجاستوں کو دیکھنے سے بھی نفرت کرتا ہے۔ حوالہ معارف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 115۔ آیت کریمہ میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے تو کوئی شخص اگر نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے باوجود بھی وہ گناہوں میں مبتلا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے جواب کے بارے میں 3 قول ہے۔ پہلا قول کہ نماز بندے کو ہر وقت بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ دوسرا قول کہ نماز بندے کو اس وقت تک بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے جب تک کہ وہ نماز میں مشغول ہو۔ تیسرا قول صاحب جلالین علامہ محمد جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر بندے کو اس کی نماز بے حیائی اور برائیوں سے نہ روکے تو وہ نماز اس پر وبال ہے۔ حوالہ تفسیر جلالین صفحہ نمبر 338۔ چوتھی بات، فحشا اور منکر کے لغوی معنی۔ فحشا کے لغوی معنی برائی کے ہے، اور فحش اس برائی کو کہتے ہیں جسے عام طور برا سمجھا جاتا ہو، خواہ اس کے بارے میں شریعت نازل ہوئی ہو یا نہ ہو، اور منکر اس برائی کو کہتے ہیں جسے شریعت نے برا قرار دیا ہو، خواہ عام طور پر لوگ اسے اچھا سمجھتے ہو۔ پانچویں بات، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کا ذکر قلب کی گندگیوں، نجاستوں، ظلمتوں کو ختم کرنے والا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کس طرح کرے تو آیت کریمہ میں فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جس طرح تم عزت، ادب، احترام اور محبت کے ساتھ اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو، اسی طرح عزت، ادب، احترام اور محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کیا کرو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم ورفعها في درجاتكم وخير لكم من اعطاء الذهب والورق وخير لكم ان تلقوا عدوكم فتصربوا اعناقهم ويصربوا اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تمہارے سب اعمال سے بہتر ہو، سب سے پاکیزہ ہو، اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہو، اور تمہارے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہو، اور اس سے بھی بہتر کہ تم کسی دشمن سے لڑنے لگو اور تم ان کی گردنیں کاٹو یا وہ تمہاری گردنیں کاٹے، اس سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا کرو۔ اگر تم دلوں کو سکون، اطمینان اور راحت دینا چاہتے ہو تو قرآن کریم کی آیت میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون، راحت اور اطمینان اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں ہے۔
آگے فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے ان تمام کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ اس لیے اپنی اصلاح اور دوسروں کی تربیت کے لیے جو تم جد و جہد کر رہے ہو اس کو خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے ہر عمل سے واقفیت رکھتے ہیں۔ حوالہ تدبر قرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 54۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کما حقہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے اور نماز کی پابندی کرنے والا بنائے اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔